بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج آپ کے لیے بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی دلچسپ اور عبرت ناک قصہ لے کر آیا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، لیکن اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا جو اس کے پاس رہتا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ وہ مالدار شخص مرتا نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی کیوں نہ اسے مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال سے آتے ہی اس نے ایک منصوبہ بنایا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے جو اچھے لوگ تھے، جو بہت نیک اور پرہیزگار تھے، وہ جھگڑالو اور بدکماش لوگوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ایک اور شہر میں الگ ہو کر رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعہ کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو، کسی بدکماش کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ جب اس مالدار شخص کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تو چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پھاٹک پر ڈال دیا اور اپنے شہر محلے میں آ کر چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ آخر کار ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل اور اس کے علم سے بالکل انکار کر دیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے جا کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ نیک عاجز لوگ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص خام خواہ ہم پر قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم اس سے بری الذمہ ہیں اور ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے ہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم آیا کہ نہ وہ بڑھیا ہو نہ بچہ، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایسی گائیں تو بہت سی ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی بھی گائیں بہت سی ہیں، کوئی ایسی خاص اور ممتاز صفت بیان فرمائیے جس سے ہم اسے پہچان لیں۔ وہی نازل ہوئی، وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی آتی گئی۔ اب بنی اسرائیل ایسی گائے کی تلاش میں نکلے اور وہ ایک ایسے بچے کے پاس ملی جو اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا، یا اللہ، میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر
درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ میں سوتا اور ایک حصہ میں عبادت کرتا اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچھیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچھیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ گہرے پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے گائے کی قیمت پوچھی۔ بچے نے کہا 3 دینار، لیکن میں ماں سے مشورے کے بعد تمہیں یہ گائے فروخت کروں گا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو، ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش ایک ویرانے میں ڈال کر صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی قاتل کا نام بتائے گی۔ یہ بات سن کر اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و کرید شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی اور انہیں حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ جب گائے خریدنے کے لیے اس بچے کے پاس آئے تو بچے نے گائے کو سونے کے برابر تول کر اس کی قیمت لگائی۔ پہلے تو انہوں نے بہت بحث کی، لیکن پھر چاروں نچار ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کا بیٹا ہے جنہوں نے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ سالے لڑکا
جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ سوالات نہ کرتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی، لیکن حجتیں اور سوالات کرنے سے شرائط بڑھتی گئیں، اور اگر وہ مزید سوالات کرتے تو شاید ساری زندگی ایسی گائے تلاش نہ کر پاتے اور بھٹکتے رہتے۔